کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ کی بصارت یہ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، سماعت یہ ہے کہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی وہ سن رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اور دوسری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 15، سورہ حج آیات 61، 62، 63 اور 64۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری یہ کاوش قرآن حکیم کا پڑھنا سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو اس کتاب لا ریب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس قرآن میں جو پہلی آیت ہے، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذالک، یہ حکم اس لیے ہے، بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یولج اللیل، داخل فرماتا ہے رات کو، فی النہار، دن میں، اور ویولج النہار، اور دن کو داخل فرماتا ہے، فی اللیل، رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سب سے زیادہ سننے والا ہے، بصیر، اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی دو نشانیاں بتائیں اور اپنی دو صفات کا ذکر فرمایا۔ نشانیاں یہ ہے کہ جب رات آتی ہے، اس کے ختم ہونے کا وقت آتا ہے تو ہم اس کے اندر دن کو شامل کر لیتے ہیں، یعنی کہ رات پر دن کو غالب کر لیتے ہیں، رات میں دن کو شامل کرتے ہیں اور دن پر رات کو غالب کر لیتے ہیں، دن میں رات کو داخل کر دیتے ہیں، رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں کہ ہم اپنی قدرت کاملہ کی یہ نشانیاں دکھاتے ہیں کہ جب چاہیں زمین پوری پر اندھیرا چھا جاتا ہے، جب رب چاہتا ہے تو اجالا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب رات آتی ہے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ دن بھی آئے گا، لیکن ایسا دن آتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو کون سوچ سکتا تھا کہ رات آئے گی؟ عادتاً تو رات آئے گی، لیکن کیسے آئے گی؟ یہ اللہ پاک کا ایک خوبصورت دنیا کے اندر اظہار قدرت ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اہل عقل کے لیے رکھی ہیں۔ اس آیت کا ربط سابقہ آیت کے ساتھ کیا ہے؟ سابقہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں یہ ہے کہ وہ رب جو معاف کرنے والا ہے، وہ ساری کائنات پہ اپنی قدرت بھی رکھنے والا ہے، معاف کر رہا ہے، ظالموں کے خلاف مظلوم کی مدد خدا کرتا ہے۔ تو پھر دنیا والوں یہ بھی دیکھو کہ وہ خدا کتنے اختیارات کا مالک ہے، یعنی کہ مکمل اختیار کائنات کا اللہ پاک کی قدرت میں، اللہ پاک کے پاس ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک ہر وقت سزا نہیں دیتا، بلکہ کوئی غلطی ہو جائے تو معاف بھی فرمانے والا ہے۔ اختیار، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پہلا، اختیار ہوتے ہوئے بندہ معاف فرما دے، اختیار ہوتے ہوئے بندہ درگزر کر دے۔ عظمت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، انسان جب عظیم ہوتا ہے نا، وہ بھی چھوٹی چھوٹی نہیں، وہ بڑی بڑی غلطیاں بھی درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے سونے رب کی سنت ہے، وہ رب ہو کر انسان کی غلطیاں معاف کرتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہو کے اپنی دنیا والے ارد گرد کے لوگوں کی غلطیاں معاف کروں گا، میرا رب میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے دو جو صفات کا ذکر فرمایا، سمیع، اللہ سب سے زیادہ سننے والا ہے، اس میں ایک تو آپ اور ہم سب کے لیے ترغیب یہ ہے کہ آپ اس کو دعا کریں، اس کی بارگاہ میں وہ سنے گا،
سب سے زیادہ وہ کیا کرنے والا ہے؟ سننے والا ہے۔ آپ یہاں پہ سرگوشی کرتے ہیں، رب کائنات اسے بھی سنتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر خیالات کی جو آہٹ گزرتی ہے، رب اس خیال سے بھی آگاہ ہے۔ رب تعالیٰ کی سماعت اس قدر ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ کی بصارت یہ ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، سماعت یہ ہے کہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی وہ سن رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سننے والا اور سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے۔ اور دوسری ترغیب ہم سب کے لیے یہ سبق یہ ہے کہ جب اللہ سننے والا ہے تو منہ سے کوئی بات غلط نہ نکل جائے، جب اللہ دیکھنے والا ہے تو کوئی ایسا کام غلط نہ ہو جائے، کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ یہ عقیدہ ہمیشہ تسلسل کے ساتھ ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر گھنٹہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں دیکھ بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ میں سن بھی رہا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی بارگاہ میں ہر وقت موجود ہیں۔ دوسری آیت ذالک، اور یہ حکم اس لیے ہے بِأَنَّ اللَّهَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الحق، وہ حق ہے، وَأَنَّ، اور بے شک مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر، هو الباطل، وہ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے، دنیا والوں سن لو، وہ کیا ہے؟ باطل ہے، وہ جھوٹ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ اللہ ہی ہے جو سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ عزتوں کے لائق، عظمتوں کے لائق، بڑائی کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اور آپ اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ کا سجدہ عطا کیا، اپنا آپ ہمیں دیا کہ مجھے معبود سمجھو۔ ہماری سماعتوں سے ہو کر، ہماری آنکھوں کی بصارت سے ہو کر، ہمارے ذہن سے ہو کر خدا کی محبت ہمارے دلوں میں اتری ہوئی ہے، الحمدللہ۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں اللہ کی توحید کی صدا بلند کی جاتی ہے، تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے جس نے بن مانگے، بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے، اور بغیر مار کھائے، بغیر انگاروں پر لیٹے، بغیر زبان کٹوائے، بغیر اعضاء کٹوائے، بغیر بڑے بڑے جو کڑا ہوتے تھے جن کے اندر تیل گرم کر کے ان میں ڈالا جاتا تھا، اتنی بڑی قربانیاں دے کے لوگوں نے اللہ کا نام اپنے دلوں کے اندر محفوظ کیا اور اللہ کی محبت لی۔ لیکن ہمیں اللہ نے گھر کے اندر اپنا نام بھی عطا کیا، عبادت بھی عطا کی، اللہ نے اپنا عقیدہ بھی عطا فرمایا، محبت بھی عطا فرمائی، اس پہ تو اللہ کا شکر بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ بلند ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اسی کو سب سے بڑا سمجھنا چاہیے۔ جب دنیا کے کسی معاملے میں کسی بندے سے ڈر لگے تو بندہ یہ کہ بس یہ اللہ بڑا ہے، میرا فیصلہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یا الہ العالمین تو بڑا ہے، تو میری مدد کرنا، فیصلہ میں کر رہا ہوں۔ بندہ فیصلہ کر دے، رب کہتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ وہ بات اللہ کے لیے، وہ بات اللہ کے لیے، وہ بات اللہ والی ذاتی بات نہ ہو۔ تیسری آیت الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ انزل، نازل فرماتا ہے، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی۔ کیوں نازل کرتا ہے اللہ؟ انسانوں تمہاری ضرورت ہے، اللہ نے تمہیں بنایا، تمہاری ضرورتوں کو بھی اسی نے پورا فرمایا۔ پانی انسان کی ضرورت ہے نا بنیادی، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، بارش نازل کرتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ گرمی ہوگی، شدید گرمی ہوگی، اور گرمی میں ہم تڑپیں گے، اور شدت کی گرمی میں ہم انتظار کریں گے بارش کا، دعا بھی کریں گے، امید بھی رکھیں گے، اور انتظار بھی کریں گے بارش ہو۔ بارش ہوگی، اللہ کو بھول جائیں گے، وہ جناب نہا رہے ہیں، بارش میں انجوائے کر رہے ہیں جی، مری کا موسم اچھا ہو گیا، اسلام آباد میں موسلادھار بارش نے شہریوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلا دی، وہ جناب باہر نکل آئے ہیں، پکوڑے کھانے لگ گئے ہیں، سموسے کھانے لگ گئے ہیں، لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ہمارے شہریوں نے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو کر خدا کی بارگاہ کا شکر ادا کیا۔ اے کاش کہ کبھی ایسی خبر بھی آئے کہ ہم سنیں کہ بارش نے پورے شہر کو عبادت پر مجبور کر دیا، بارش نے پورے شہر کو ان کا خدا یاد کرا دیا ہے، بارش نے پورے شہر کو، ہر بندے کو اللہ کی معرفت کا جام پلا دیا ہے۔ بارش ہو تو ہمارے
ذہن میں آئے نا یہ بارش کس نے برسائی ہے، یہ کتنی ترتیب سے ایک ایک قطرہ زمین پہ آ رہا ہے، اور یہ کتنا خوشگوار لمحہ ہے، کتنا ویسے بارش جب بھی ہو نا جی بڑے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، ہر بندے کو بارش اچھی لگتی ہے، کیوں؟ منظر ہی ایسا ہے۔ اچھی لگنے کے ساتھ یار مزہ تب ہے کہ جب یہ بھی ہو کہ بندہ اپنے پیارے رب کو سوچے، اللہ تو کتنا عظیم ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے نعمتیں بھی دیں، اور تو نے جب بارش اتاری تو ہمیں اس کا لطف بھی عطا فرمایا، ہے نا؟ اللہ فرماتا ہے آسمان سے بارش تو کی، پھر ہوا کیا؟ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، ہو گئی زمین سرسبز و شاداب، بارش کے نازل ہونے سے مردہ زمین زندہ ہو گئی، کونپلیں کھل اٹھیں، سبزہ کھل اٹھا، اور درختوں کے اوپر ہریالی ہو گئی، پھول اور کونپلیں نکل آئے، اور شگوفوں سے آپ دیکھتے ہیں ہر طرف حسن پھیل گیا، پھر پھل بوٹے نکل آئے۔ بہار کے موسم میں تم لطف اندوز ہوتے ہو، ذرا خدا کو بھی یاد کر لیا کرو۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ لطف فرمانے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے جو 61 نمبر آیت ہے اس میں فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں، اور 62 نمبر آیت میں اللہ نے توحید کے حق میں اور شرک کی مذمت میں ارشاد فرمایا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ پاک نے پھر بندوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، دیکھو نا میں کتنا عظیم ہوں، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، ہر چیز سے باخبر بھی ہوں، تم پہ لطف بھی کرتا ہوں، اور تمہیں اتنی نعمتیں بھی عطا کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھی آیت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے۔ بہت زبردست عقیدہ، بہت زبردست یہ آئیڈیالوجی دی ہے اللہ پاک نے کہ تمہارے پاس جوانی ہے، تمہاری نہیں ہے، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کے نیک بندے زمین پر چلتے ہیں نا تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے قدم صحیح صحیح اپنی جگہ پہ اٹھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، بھائی ہمارا کیا کمال ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں انجوائے کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ قرآن سن رہے ہیں، میں درس دے رہا ہوں، آپ درس سن رہے ہیں، قرآن بھی اسی کا، میں بھی اسی کا، آپ بھی اسی کے، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں، جہاں دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، سب سے بڑا بے پرواہ اور ہر تعریف کا مستحق ہے، بے پرواہ۔ اللہ کہتا ہے مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری، ہم پرواہ کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہم کسی کے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ کریں یا کسی کو کوئی گفٹ بھیجیں تو درمیان میں ملاوٹ ضرور ہوتی ہے کہ رشتہ دار ہے، کل گلہ کرے گا، کل کام آئے گا، مختلف چیزیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، یا میں نے اس کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھا۔ بعض اوقات تو ہم جنازے پر بھی ڈر سے جاتے ہیں کہ میں اس نے جنازے سے نہ کیا تو کلسی ہے، کو ایسا ہی ہے۔ بعض اوقات تو ہم تیمارداری کے لیے بھی کہتے ہیں بنگ بڑا گلا کن کے ایسی، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں رزق بھی دے رہا ہوں، میں تمہیں پانی بھی دے رہا ہوں، میں تمہیں زندگیاں بھی دے رہا ہوں، مہلت بھی دے رہا ہوں، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے میں بے پرواہ ہوں، میں چاہوں تو تم جس حال میں ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن رب کہتا ہے پھر بھی میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں آسانیاں اور سہولتیں عطا فرمانے والا تمہارا رب ہوں میں۔ حمید، پھر کہتا ہے کہ اللہ کہ جب اتنی مہربانیاں کرنے والا ہوں تو تعریف تو بنتی ہے، تعریف صرف اللہ کی، تعریف صرف اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔